کہتے ہیں دیگ سے چاول کا ایک دانہ دیکھ لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ چاول کچے ہیں یا پکے ہیں۔ میں ایک چاول کا دانہ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگر ایک شخص تقریر کر رہا ہو اور سامعین میں سے کوئی کہہ دے کہ محترم آپ نے بڑی دھواندار تقریر کی مگر آپ کی گفتگو میں ربط اور ترتیب نہیں ہے، جو بات پہلے بیان کرنی چاہیے وہ آپ بعد میں بیان کر دیتے ہیں، جو بات بعد میں بیان کرنی چاہیے وہ پہلے بیان کر دیتے ہیں، جو فقرہ پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں کہتے ہیں، جو فقرہ بعد میں وہ پہلے کہہ دیتے ہیں، تو وہ مقرر کیا سمجھے گا؟ سامعین میں سے اس شخص نے یہ جملہ یہ تبصرہ کر کے میری تعریف کی یا میری مذمت کی؟ ایک طالب علم امتحان میں لکھے اور جو پیرا پہلے آنا چاہیے وہ بعد میں لکھتے، جو پیرا بعد میں جو پہلے لکھتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ترتیب کلام کا زیور ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ رونما ہوا کہ جس عالم کو قرآن کریم کی جس آیت کا مضمون سمجھ نہ آیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا کہ میں اس آیت کی حقیقت کو پا نہیں سکا، وہ یہ کہتا تھا کہ میں کیا کروں، اس آیت میں ترتیب ہی موجود نہیں ہے۔ اور اس کو علم تفسیر کے اصطلاح میں تقدیم و تاخیر کا نام دیا گیا کہ جو بات پہلے آنی چاہیے تھی وہ بعد میں آ گئی، جو بات آنی چاہیے تھی وہ پہلے آ گئی۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے ہمیں یہ پیغام دیا، اور جو آپ کے تجدیدی کارنامے ہیں ان میں سے بطور مثال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انگریزی زبان میں ایک الہام کیا۔ اس الہام کے الفاظ ہیں words of God cannot exchange. words of God cannot exchange. خدا تعالیٰ کا کلام، خدا کے الفاظ اپنی جگہ عدل بدل نہیں سکتے۔ آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ تو موتیوں کی مالا ہے، جو لفظ جو فقرہ جہاں پہ جچتا تھا وہیں خدا نے اس کو نازل کیا۔ اگر ہمیں کسی آیت کا مضمون سمجھ نہیں آتا، ہم خدا کے حضور دست بدعا بن جائیں، صدقہ و خیرات کریں کہ اے خدا تیرے کلام کا یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے سمجھا دے۔ آپ نے فرمایا ہم کس طرح جاہل ہو کر اس علیم خدا کو سبق دیں، مخلوق ہو کر اپنے خالق کی غلطیاں نکالیں کہ جو فقرہ اس نے پہلے کہنا تھا وہ بعد میں کہہ دیا، جو بعد میں کہنا تھا وہ پہلے کہہ دیا۔ چنانچہ عجیب بات ہے، علم تفسیر کی کتابوں میں بڑی بڑی روایات بنائی گئیں اور صحابہ اور بڑے بڑے بزرگوں کی طرف منسوب کی گئیں کہ اس نے کہا کہ اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے، اس آیت میں تقدیم و تاخیر ہے۔ تو حضرت بانی جماعت احمدیہ کہ اگر سینکڑوں کارنامے چھوڑ دیں، یہی بات کہ آپ نے قرآن کریم کے حسن کو نمایاں کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، آپ کی مجددیت کو تسلیم کرنے کے لیے کافی ہے۔